بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ فاتحہ کی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کو جو کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے ہر راستے میں ساری مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے جی میں یہ بات ڈالی، کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اس میں تخیر محسوس کرے تو اچھے طریقے سے اس کا سوال کریں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عطیت کے ذریعے وہ یہ لے سکتا ہے۔ اور بھائیو، یہ وظیفہ آج کا بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ بہت ہی لاجواب کا وظیفہ ہے اور اس کی بہت ہی فوائد اور قیمتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ دوستو، سورۃ فاتحہ بہت ہی پیاری اور بابرکت سورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے، اور یہ سورت ایسی مبارک ہے، اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے، ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک شفا رکھی ہے، بیماری میں اس کو پڑھتا ہے تو شفا پاتا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت پر مکمل یقین کرتا ہے اور پھر اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ سے جب بھی سوال کیا جائے، مکمل قرآن کی مبارک آیت ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے اور اس کی ہدایت کا وظیفہ ہے۔ توکل کریں، ان کا رزق مل کر رہے گا۔ انسان کو بھی چاہیے تو پھر اس کا نصیب میں لکھا ہوا رزق اس کو ضرور ملے گا۔ جنگلات میں موجود پرندوں کو کون کھلاتا ہے؟ سمندروں کی تہوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو کون رزق بن جاتا ہے؟ یہ سب ہمارے اللہ پاک کی قدرت ہے۔ ہمارا اللہ پاک ہر کسی کو رزق سے نوازتا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ پاک انہیں ہر حال میں رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا گیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا رتبہ دیا گیا، کیونکہ وہ دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کو بلند کیا اور وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ اس راستے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے ہدایت، اور اسی راستے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا۔ لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج انسان دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے، اس بات کو بھول گیا ہے جو وہ نماز کی ہر رکعت میں دہراتا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تو مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پر، لیکن خود عملی طور پر دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے پھرتا ہے، اس غیر کے سامنے ہاتھ بلاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں کسی غیر کے سامنے کوئی ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آپ کے گھر میں نمک تک ختم ہو جاتا ہے تو آپ اللہ پاک سے مانگیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ جب کوئی بندہ کسی دوسروں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے در پہ جا کے مانگتا ہے، تو اللہ پاک انہیں ناپسند کرتا ہے۔ یہ سب شرک کہلاتا ہے، شرک جو ناقابل معافی ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، اللہ پاک آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گا، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ چاہیں اسے فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے ہماری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، اگر آپ برے رستوں سے بچنا چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے جس شیطان اور جنات کے وسوسوں سے آپ دور ہو جائیں گے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی وظیفے کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ پاک آپ کو سیدھے رستے پر چلائے گا، برے رستے سے بچا لے گا۔ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ اس کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری خواہشات کو ضرور پورا کرے گا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی ذات سے گمان کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس عمل کو ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اس رستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور آپ کا نصیب بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ پر توکل کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہے کہ وہ سب لوگوں میں سے زیادہ قوی ہو تو اس کو توکل کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ سب لوگوں سے معز بن جائے تو اسے چاہیے تقوی اختیار کرے۔ جو چاہتا ہے سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر توکل کرنا سیکھیں۔ اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس مبارکہ صورت اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے مانگیں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آخر پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔